بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھو، یا تو پہلے سے 100% اسلام کو سب گھر میں فالو کر رہے ہوں، پھر اگر کوئی اسلام کے خلاف چلے نا تو سختی کریں۔ جیسے میں لوگوں سے کہتا ہوں، بیوی اگر آپ کی پہلے سے پردہ کرتی تھی، اسی بیس پہ آپ نے شادی کی، بعد میں پردہ اتار دیا، تو آپ سختی، آپ کا حق ہے کہ بھائی ہم نے تو تم سے نکاح اس بیس پہ کیا تھا کہ تم پردہ کرو گی، اور پہلے سے تم پردے دار تھی، تمہارا خاندان ایسا تھا، تم نمازی تھی، تم پرہیزگار تھی، ہم نے اسی بیس پہ آپ سے نکاح کیا، اب آپ نے پردہ اتار دیا ہے تو پھر میٹر گھومنا سمجھ میں آتا ہے نا۔ لیکن پہلے سے پردہ نہیں کر رہی، وہ آپ کو پتہ ہے لبرل خاتون ہے، خاندان بھی سارا لبرل ہے، موویز بھی دیکھتے ہیں اور یہ سب لائف کو انجوائے کرتے ہیں، شادیوں میں بھی جاتے ہیں، مس گیدرنگ بھی ہوتی ہے، آپ نے سب کچھ سوچتے سمجھتے ہوئے لڈو ایسے ہوئے تھے، آپ نے شادی کر لی۔ اب شادی کے بعد آپ کے لگ گئے تبلیغ میں 4 مہینے، اس کے بعد اب آپ کو یہ بے پردہ عورت ہے، میری غیرت کے خلاف ہے کہ تم میرے دوستوں کے ساتھ جا کے ایسے مل رہی ہو، تو بھائی غیرت کے خلاف تھا تو وہ کہے گی نا پھر شادی کیوں کی آپ نے۔ اب یہاں پر جو بات آپ کی 100% درست ہے، یقیناً غیرت بھی آنی چاہیے جو آ رہی ہے، لیکن اب آپ اس پہ اس بیس پہ ڈنڈا نہیں چلا سکتے، صحیح ہے نا۔ سختی کریں گے تو وہ بجائے دین کی طرف آنے کے دین سے دور ہوگی، بولے گی بھائی یہ کیا بات ہے، بھائی یہ تو گویا ہمارا جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس کے خلاف ہے، یہ ایک قسم کا ایگریمنٹ ہی تھا نا، صراحتاً نہیں تھا، دلالتاً تھا۔ اب آپ سوائے محبت اور امن شانتی کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ محبت سے سمجھاتے رہیں، چھوڑ دیں ٹھیک ہے، نہیں تو سمجھانا بھی چھوڑ دیں۔ بعض لوگ سچ کرتے ہیں، بار بار ایک ہی بات کو ریپیٹ کر کے وہ پھر جب ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کریں تو بات صحیح بھی ہوتی ہے تو آدمی کو غصہ آ جاتا ہے۔ بھائی ایک آدمی کو ایک دفعہ آپ نے سمجھا دی، بھائی نماز پڑھا کرو، کہہ کے شکریہ آپ بہت اچھے مبلغ ہیں، دعا کریں، پھر آپ کہہ رہے ہیں بھائی ابھی بولا ہے نا میں نے نماز پڑھا کرو۔ اب آپ اس کے ایمان سے کھیل رہے ہیں، آپ پورے خاندان میں ایک بچہ نیک بن گیا تو اب وہ ٹیلی ویژن اور موویز پہ فتوے جھاڑنا نہ شروع کرے، وہ کہے بھائی میں بن گیا ہوں، میرے معاشرے نے مجھے بس برداشت کر لیا نا، یہ بھی ان کا ایسا۔ تبھی میں کہتا ہوں غیر مسلم جب تک میرے سفر نہیں تھے نا، بہت سی کا تجربہ نہیں تھا، جو غیر مسلم ممالک ہیں نا، انہوں نے آپ کو اسلام پہ چلنے کی اجازت دی ہوئی ہے، تبلیغ کی اجازت دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ ان میں بہت سی چیزیں نیگیٹو ہیں، جو ظلم دنیا میں ہو رہا ہے میں اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا ان کو، لیکن بہت سی چیزیں ان میں پازیٹیو بھی ہیں، تو ان پازیٹیو چیزوں کا فائدہ اٹھاؤ، صحیح ہے نا۔ ان ملکوں میں جا کے خلاف قانون کام نہ کیا کریں، یہ شو کریں کہ ہم جو ہے نا، آپ کی جو یہاں کی اصل قوم جتنا لا کو فالو کرے گی ہم اس سے زیادہ فالو کریں گے، یہاں کے عوام جتنا ٹیکس بھرتی ہے نا، ہم اس میں ایکوریسی ہماری اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ ان کو یہ احساس ہوگا بھائی مسلمان ہمارے لیے خطرہ نہیں ہے، تو اور زیادہ چھوٹ دیں گے، وہ اس میں اور زیادہ آپ کو رعایتیں دیں گے۔ تو اسی طرح گھر میں جب آپ رہتے ہو تو گھر میں رہنے کے بعد بھی بھائی آپ اپنے باپ کی خدمت پہلے سے زیادہ کرو۔ اب ابا فلم دیکھ رہے ہیں، وہ بچپن سے دیکھتے آئے ہیں، آپ کو اللہ نے تبلیغ کی برکت سے یا کہیں توبہ کی توفیق دے دی، اب آپ نے جا کے ابا پہ فتوے دینا، ابا آپ کو اس عمر میں فلمیں دیکھتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ تو ابا فلم تو نہیں چھوڑے گا، ابا کو مولویوں سے نفرت ہو جائے گی، وہ کہیں گے اس کا کوئی برین واش کر رہا ہے۔ یہ مفتی طارق مسعود کے بیان میں بیٹھتے ہیں، اس کے بعد سے اس نے میرا دماغ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب آپ یہاں بیٹھے تو ابا فلم دیکھ رہے ہیں، آپ جا کے ان کے پاؤں دبانا شروع کر دیں، نہ ٹی وی کی تار نکالو، نہ ٹیلی ویژن بند کرو، یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے، صحیح ہے نا۔ ابا بولے گا نا، یعنی باپ سے مراد یہ تمہارا ایسا گھر نہیں ہے، تو تمہارے باپ کا گھر، ویسے بھی جب تمہارے باپ کا گھر ہے تمہارا تھوڑی ہے، تو چلے گی کس کی؟ اس میں باپ کی چلے گی نا۔ تو آپ جا کے پاؤں دباتے، ابا کہتے یار کیا ہو گیا بچے میں، بڑی تبدیلی ہے، پہلے تو بات نہیں کرتا تھا، تو جی وہ مفتی صاحب کے بیان میں بیٹھ رہے ہیں۔ ابا کہتے یار دوسرے کو بھی لے جاؤ، پھر ایک دن ابا خود بھی آتے نا، کیا خیال ہے؟ تو ماں کی خدمت پہلے سے زیادہ کر لیں، بہنوں سے تمیز سے بات کر لو۔ اب وہ پہلے سے لبرل ہے بہنیں، پہلے سے دوپٹہ نہیں لیتی، پہلے سے جینس پہنتی ہیں، وہ پہلے سے ہیں۔ یا تو ہوتا نا ایک پورا ماحول دادا چھوڑ کے گئے ہوتے ہیں، سارے نیک پرہیزگار، اس میں ایک بگڑ گیا تو اس پہ تو حکام الگ ہیں، لیکن پورا خاندان ہی لبرل ہے، پورا ماحول چاروں طرف یہی چل رہا ہے، تو اس میں آپ کو اللہ نے توفیق دے دی۔ اب بہن دوپٹہ نہیں لے رہی، جینس پہن رہی ہے، وہ شرٹیں پہن کے گھوم رہی ہے، ایک دم تمیز سے بات نہیں کرتے آپ، پہلے جب تک اپنا لباس چینج نہیں کرو گی میں تم سے بات نہیں کروں گا، تو وہ لباس چینج نہیں کرے گی، اس کو آپ کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، وہ کہے گی یہ کیا ہے، دم درود کے علاوہ اس کے پاس ہے کیا؟ ٹھیک ہے نا، یہ دعائیں دے گا اور دم درود کرے گا۔
دعاؤں کا اثر تو بہت ہوتا ہے لیکن نظر تھوڑی آتا ہے وہ. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے سے زیادہ اچھے اخلاق سے بات کرنا, کیونکہ اسلام کا جو صلہ رحمی والا حکم ہے نا, اس کو زیادہ فوکس کرنا شروع کر دیں. اس کو خود ہی احساس ہوگا کہ بھائی دیکھو پہلے کچھ اور معاملہ تھا, اب معاملہ یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں, مجھے آپ سے واقعی محبت ہے. تبلیغ کا یہ اسٹائل کہ لگے کہ یہ طنز مار رہا ہے, طنز کر رہا ہے, یہ اس اسٹائل سے جب ہوگی کبھی بھی دین کے قریب نہیں آئے گا. خواتین یہ کہتی ہیں ہم اتنے بچے پیدا کریں گے نا تو ہمیں شرم آئے گی, لوگ کہیں گے تمہارے بچے, تو شیم شیم شیم. تو دیکھو یہ جو آپ کا حسن و جمال ہے نا تھوڑے دن کا ہے, ماں بننے کی جو نعمت ہے نا, یہ سوچ کے اس سے پیچھے نہ ہٹو کہ لوگ مجھے کہیں گے اتنے بچوں کی ماں. جو آپ کی حسن و جمال ہے تھوڑے دن میں ویسے ہی مارکیٹ سے شارٹ ہونے والا ہے, سمجھ رہی ہو؟ خواتین کو کہہ رہا ہوں یہ ویسے ہی شارٹ ہونے والا ہے. یہ تھوڑے دن کا ڈسٹیمپر ہے. عورت پہ بڑھاپا مرد کی نسبت بہت جلدی آ جاتا ہے, بہت جلدی آتا ہے. تو آپ کو تو جلدی اپنا خاندان چاہیے کہ جیسے ہی میں 40-45 سال کی ہوں تو ایک خاندان ہو, ایک بیٹے ہوں پالنے والے, فخر کروں میں ان پہ. اور ویسے بھی جب قدرتی لائف ہوتی ہے نا تو بڑھاپا ویسے بھی دیر سے آتا ہے. جب نیچرل لائف سے ہٹیں گے تو بڑھاپا جلدی آئے گا. عورت کے لیے ولادت کے عمل سے گزرنا یہ نیچرل ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ کیسے ممکن ایک چیز نیچر کا حصہ ہو اور وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہو؟ یہ خدا کی قسم کسی کی یہ عقل میں آنے والی باتیں نہیں ہیں, یہ صرف گنتیاں سکھائی گئی ہیں الٹی الٹی, سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے وہ عورتیں دیر تک جوان بھی رہتی ہیں, عمر بھی لمبی ہوتی ہے, جن کی اولادیں زیادہ ہوتی ہیں. جو بچے روکتی ہیں وہ بڈھی بھی جلدی ہوتی ہیں اور بیماریوں کا بھی شکار ہوتی ہیں, حسن و جمال بھی ان کا ختم ہوتا ہے. یہ میڈیکل سائنس کے حوالوں کے ساتھ یہ چیزیں میرے پاس موجود ہیں. اور ویسے بھی یہ تو کھوپڑی میں آنے والی چیزیں ہیں نا, یہ تو نیچر سے تھوڑی کوئی بغاوت کر سکتا ہے. تو یہ اولاد آپ کے بھی کام آئے گی, آپ بھی بڑھاپا اچھا گزرے گا. اور بڑھاپے کا ٹائم بھی کوئی کم نہیں ہوتا. 20 سال تقریباً جوانی اور لڑکپن کے ہوتے ہیں, بچپنے کے. 20 سال سے لے کے بہت لگا لو 50 سال, یہ آپ کے کیا ہیں موج مستیوں کے. 50 سال کے بعد بوڑھا, اور وہ کب تک چلتا ہے؟ 70 سال تک چلتا ہے نا. اور اگر صحت اچھی ہو تو 80. 30 سال آپ نے نکالنے ہیں آخر, اور اس وقت آپ کو ضرورت زیادہ ہے. 30 سال اگر آپ کی اولاد ہول سیل کے حساب سے ہوگی تو بڑا اچھا ٹائم گزرے گا, نہیں ہوگی تو اچھا ٹائم نہیں گزرے گا. کیونکہ اس میں یہ پیسہ بھی آپ کے کام نہیں آئے گا, کیونکہ نہ مٹھائی کھا سکو گے شوگر کی وجہ سے, ایئر کنڈیشن میں زیادہ رہو گے تو ہڈیوں میں درد ہونا شروع ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. ڈرائیونگ کرتے ہوئے ہاتھ کانپیں گے, لانگ ڈرائیو نہیں کر سکتا وہ کسی اور سے گاڑی, وہ جو گھومنے پھرنے کی عیاشی وہ سب آہستہ آہستہ ختم. تو اس وقت صرف ایک اولاد ہی ہوتی ہے جو انسان کو